السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصیاح والنوح، چیخ و پکار اور نوحہ کرنے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 244۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خلق ولا من سلق ولا من خرق ولا من دعا بالویل والثبور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت سر منڈوا لے یعنی سر کے بال نکلوا دے، اور جو شخص یا عورت چیخ و پکار کرے، اور جو کپڑے پھاڑے یا جو بربادی و تباہی کی دعا کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب غیر شرعی امور ہیں۔ کسی کے انتقال پر گریبان چاک کرنا، کپڑے پھاڑنا، نوحہ کرنا، واویلا مچانا، رخسار پیٹنا، بال نوچنا، یہ سب غیر شرعی حرکتیں ہیں، ان سے باز رہنے کی ضرورت ہے۔ حدیث نمبر 245۔ قال زید بن علی رضی اللہ عنہم السلق السیاح والخرق خرق الجیب والحلق حلق الشعر۔ حضرت امام زید رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں، سلق کا مطلب ہے چیخ و پکار کرنا، اور خرق سے مراد گریبان پھاڑنا ہے، کپڑے پھاڑنا، اور حلق سے مراد سر منڈوا دینا ہے، بال نوچنا ہے۔ حدیث نمبر 246۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن النوح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع فرمایا، واویلا مچانے، چیخ کر بلند آواز سے میت پر رونے سے آپ نے منع فرمایا۔ باب توجیہ المیت الی القبلۃ، میت کا رخ قبلے کی طرف کرنے کا بیان۔ جب کسی کی روح قبض ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف موڑ دیا جائے۔ قبلے کی طرف پیر کرنے کی سخت ممانعات ہیں۔ عام طور پر بعض جہلا، بعض لوگ جو مسئلے سے واقف نہیں ہوتے، قبلے کی طرف پیر بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ قبلے کی طرف پیر کرنا منع ہے۔ صرف میت کا رخ، چہرے کا رخ قبلے کی طرف پھیر دیا جائے۔ حدیث نمبر 247۔ حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من ولد عبد المطلب وهو یجد بنفسه وقد وجهوه لغیر القبلۃ فقال صلی اللہ علیہ وسلم وجهوه الى القبلۃ فانکم اذا فعلتم ذلك اقبلت الملائکۃ علیہ واقبل اللہ علیہ بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض قال ثم اقبل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يلقنه لا الہ الا اللہ وقال لقنوها موتاكم فإنه من كان آخر كلامه دخل الجنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب کی اولاد سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب کے پاس تشریف لائے۔ وہ اس وقت آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کے انتقال کا وقت قریب تھا۔ لوگوں نے ان کا رخ قبلے کے بجائے دوسری طرف کیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ان کی روح قبض نہیں ہوئی، آپ نے فرمایا ان کا رخ قبلے کی طرف کر دو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو فرشتے اس کی طرف آئیں گے، متوجہ ہوں گے قبلے کی طرف رخ کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ پھر وہ اسی حالت میں رہے، کسی کے انتقال کا وقت قریب آ جائے، اندازہ ہو جائے، تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے، ان کا رخ قبلے کی طرف کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رخ قبلے کی طرف کرو۔ پھر وہ اسی حالت میں رہے، قبلے کی طرف ہی ان کا رخ تھا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران انہیں آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، کلمہ شہادت کی تلقین کرنا ہے۔ اور تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میت کو پڑھنے کے لیے اصرار کریں، بلکہ میت کے سامنے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں۔ اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھے تو اصرار نہ کریں، کیونکہ اس وقت وہ نزاع کی کیفیت میں، موت کی سختیوں میں ہوتا ہے، چڑچڑے پن میں، کبھی غصے میں آ کر وہ ہو سکتا ہے کہ انکار کر دے کلمہ طیبہ کا۔ اسی لیے اس کے سامنے صرف کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، اگر پڑھ لے تو وہ بہت بہتر ہے۔ میت کو آپ تلقین کرتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی آپ نے فرمایا۔ اپنے مرنے کے قریب لوگوں کو اس کی تلقین کرو، جو لوگ انتقال کرنے والے ہیں، اندازہ ہو جائے کہ اب ان کا وقت آ گیا ہے، ایسی کیفیت ان پر طاری ہو، تو ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی تلقین کرو، کیونکہ جس شخص کا آخری کلام یہ ہوگا، کلمہ طیبہ کا جو دنیا سے رخصت ہوتے وقت ورد کرے گا، پڑھے گا، وہ جنت میں جائے گا، یعنی جنت میں داخل ہونے کا مستحق قرار پائے گا۔ اگر کوئی نہ پڑھے لیکن اس کے دل میں پہلے سے وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اور آخر وقت پر اگر نہ پڑھے تو بھی اس کو مومن شمار کیا جائے گا،
یہ پڑھ لیں گواہی دیں تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت بھی کلمے کی تجدید ہو جائے گی اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا تو یہ اس کے لیے اور فضیلت کی بات ہوگی۔ باب المحرم یموت کیف حکم ہو، حالت احرام والا شخص فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص احرام باندھ کر حج کے ارادے سے احرام باندھ کر نکلے اور ابھی وہ مکے کو نہ پہنچے، اس سے پہلے درمیان میں اگر راستے میں اس کا انتقال ہو جائے اور وہ احرام باندھا ہوا تو اس کو کے ساتھ کیا احکام شریعت کے متعلق ہوتے ہیں؟ حدیث نمبر 248 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اذا مات المحرم غسل وکفن وخمر رأسه ووجهه فإن كان أصحابه محرمين لم يمسوه طيبا وإن كانوا أحلاء يمسوه الطيبا وقال اذا مات فقد ذهب احرامه۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب حالت احرام والا شخص فوت ہو جائے، جب وہ شخص انتقال کر جائے جو حج کے ارادے سے احرام باندھ کر نکلا ہو، حالت احرام میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کے سر اور چہرے کو ڈھانکا جائے گا۔ حالت احرام میں سر اور چہرہ کھلا رکھنا ہے، ڈھانکنا نہیں ہے، لیکن جب انتقال ہو جائے تو احرام کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، اس کے سر اور چہرے کو ڈھانکا بھی جائے گا۔ البتہ اگر اس کے ساتھی حالت احرام میں ہوں جو اس کو غسل دینے والے ہیں، حالت احرام میں ہو تو وہ اس کو خوشبو نہیں لگائیں گے، کیونکہ محرم حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتا۔ تو ساتھ والے اگر محرم ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں تو وہ میت کو خوشبو نہیں لگائیں گے، اور اگر وہ حالت احرام میں نہ ہو تو میت کو خوشبو بھی لگائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ شخص فوت ہو گیا تو اس کا احرام بھی ختم ہو گیا، یعنی محرم حالت احرام میں اگر انتقال کر جائے تو احرام باندھنے کے بعد جو احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں، شریعت کے جو احکام اس پر لاگو ہوتے ہیں، اب وہ احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے، وہ احرام سے خارج سمجھا جائے گا۔ باب غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تکفینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا غسل اور کفن کا بیان۔ حدیث نمبر 249 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلف اصحابہ این یدفن فقال علی رضی اللہ عنہ ان شئتم حدثتکم فقالوا حدثنا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ اليہود والنصارى كما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد انه لم يقبض نبی الا دفن مکانه الذي قبض فيه قال فلما خرجت روحه صلی اللہ علیہ وسلم من فیہ نحو فراشہ ثم حفروا موضع الفراش فلما فرغوا قالوا ما ندری انلحد ام نسرح فقال علی رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللحد لنا والسرح لغیرنا فالحد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تو آپ کے اصحاب کے درمیان، صحابہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے، آپ کی تدفین کہاں عمل میں لائی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں، مجھے اس بارے میں علم ہے۔ تو صحابہ نے کہا آپ ہمیں بتائیں، حدیث سنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر لعنت کرے، ان کو اپنی رحمت سے دور کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ جس نبی کا بھی انتقال ہوا انہیں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کا انتقال ہوا۔ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی تدفین عمل میں لائی جاتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے جسم مبارک سے مخصوص جگہ سے نکل گئی، یعنی منہ سے جب نکل گئی روح تو پھر اس بستر کی جگہ پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قبر کھودی۔ جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، قبر کی جب تیاری ہو گئی تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں کہ ہم قبر کیسی بنائیں، لحد بنائیں یا ضریح بنائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا لحد کا حکم ہمارے لیے ہے اور ضریح کا حکم دوسروں کے لیے ہے، یعنی بغلی قبر۔ جیسے یہاں پر رواج ہے کہ قبر کھودنے کے بعد قبر میں ایک جانب سیدھی جانب تھوڑا سا اندر اور حصہ کھودا جاتا ہے جس میں میت کو رکھ کر
پھر پتھر لگا دیے جاتے ہیں اور اس کو مٹی سے اس کے سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ بغلی خبر آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہے اور ذریح کا حکم دوسروں کے لیے ہے، تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد تیار کی۔ حدیث نمبر 250 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لما اخذنا فی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت منادیا ینادی من جانب البیت لا تخلع القمیص قال فغسلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ القمیص فلقد رأیتنی اغسلہ وید غیری لتردد علیہ وانی لأعان علی تقلیبہ ولقد اردت ان اکبہ فنودیت الا تکبہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے غسل دینا شروع کیا آپ کے وصال کے بعد، تو میں نے ایک منادی کو، ایک ندا دینے والے کو، ایک آواز دینے والے کو گھر کے ایک کنارے کی طرف سے آواز دیتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص نہ اتارو، آپ کے کا لباس اتارے بغیر آپ کو غسل دو۔ یہ ایک ندا آئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جبکہ قمیص آپ کے جسم مبارک پر موجود تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں آپ کو غسل دے رہا تھا، میرے ہاتھ کے ساتھ کسی دوسرے کا ہاتھ بھی اس میں شامل تھا اور آپ کو پلٹانے میں میری مدد کی جا رہی تھی۔ میں نے آپ کو پلٹانے کا ارادہ کیا، جیسے عام طور پر میتوں کو غسل دیتے وقت پشت کی جانب بھی پانی بہانے کے لیے، غسل دینے کے لیے میت کو پلٹا جاتا ہے، میں نے آپ کو اس طرح پلٹنے کا ارادہ کیا تو مجھے آواز دی گئی کہ تم انہیں اس طرح نہ پلٹو بلکہ ایسے ہی غسل دے دو، کیونکہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، سید الانبیاء ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ لباس بھی ان کا الگ نہ کیا جائے، اسی لباس میں ان کو غسل دیا جائے۔ حدیث نمبر 251 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہم کفنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثلاثۃ اثواب ثوبین یمانیین احدہما سحق وقمیص کان یتجمل بہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا تھا، جن میں 2 یمنی چادریں تھیں اور ان میں سے ایک پرانا کپڑا تھا اور ایک قمیص تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرائش کے طور پر، تجمل، زینت اختیار کرنے کے طور پر پہنا کرتے تھے۔ اسی چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کفن دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسک فی الحنوط، حنوط میں مشک ملا دینے کا بیان، یعنی میت کو غسل دینے کے بعد جتنا اس کو معطر کیا جا سکتا ہو معطر کیا جائے، حنوط اور مشک اور جو خوشبوئیں ہو سکتی ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 252 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ عن علی رضی اللہ عنہ قال كان عندي مسك فضل من حنوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأوصى ان يحنط به۔ قال زید بن علی رضی اللہ عنہ تجمر اکفان المیت ولا یتبع الى قبره بمجمرة فإنه يكره ان يكون آخر زاده النار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی جانے والی حنوط کا باقی رہ جانے والا حصہ موجود ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے بعد حنوط اور مشک وغیرہ جو لگایا گیا اس میں سے کچھ باقی رہ گیا تھا، مشک یا حنوط۔ میں نے یہ وصیت کی ہے کہ مجھے بھی یہی حنوط لگایا جائے استبراکن، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے کہ یہ وہ مشک ہے، یہ وہ حنوط ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم سے مس ہوا ہے، اس کی برکت میں بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تاکید کی، میں نے وصیت کی کہ جب مجھے غسل دیا جائے اور حنوط لگایا جائے تو یہی حنوط استعمال کیا جائے۔ امام زید فرماتے ہیں میت کے کفن کے اوپر دھونی دو، یعنی عود کا دھواں دو، لیکن دھونی والی انگیٹھی قبر تک نہ لے جاؤ، صرف میت کے کفن کو معطر کرنے کے لیے عود وغیرہ کا دھواں دیا جا سکتا ہے، لیکن انگیٹھی قبر تک نہ لے جاؤ۔ امام زید رضی اللہ عنہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آدمی کے ساتھ جانے والا آخری سامان آگ ہو، کیونکہ آگ یہ دوزخ کی آگ سے مناسبت رکھتی ہے، اسی لیے آگ جیسی کوئی چیز قبر کے پاس نہ لے جائیں۔ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ لا بأس بالحنوط علی الاکفان والنعش۔ امام زید فرماتے ہیں کفن اور میت کے جسم پر حنوط خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ کام جائز ہے۔ باب الیہودیۃ تموت وفی بطنها ولد مسلم والمرأۃ تموت وفی بطنها ولد حی۔ جو یہودی عورت انتقال کر جائے اس حال میں کہ اس کے پیٹ میں مسلمان کا بچہ ہو، اس کے پیٹ میں پرورش پانے والا بچہ کسی مسلمان کا ہو
یا کوئی عورت انتقال کر جائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ موجود ہو تو ایسی صورت میں ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 254 قال زید بن علی رضی اللہ عنہ اذا ماتت الذمیۃ وفی بطنها ولد مسلم من زوج لها مسلم دفنت بین مقابر المسلمین وبین مقابر اہل الذمۃ وقال زید بن علی رضی اللہ عنہ فی المرأة تموت وفی بطنها ولد حی فقال یشق بطنها ویستخرج الولد فإن اللہ عز وجل یقول ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ امام زید فرماتے ہیں جب کوئی ذمی عورت یعنی وہ عورت جو دارالاسلام میں ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہتی ہو اپنی جان اور مال کی امان پا کر، اگر ایسی ذمی عورت فوت ہو جائے، انتقال کر جائے اور اس کے پیٹ میں کوئی مسلمان بچہ ہو جو اس کے مسلمان شوہر کا ہو تو اس عورت کو مسلمانوں کے قبرستان اور اہل ذمہ کے قبرستان کے درمیان دفن کیا جائے گا۔ نہ مسلم قبرستان میں دفن کیا جائے گا اس کو، نہ اہل ذمہ کے، بلکہ دونوں قبرستانوں کے درمیان اس کو دفن کیا جائے گا۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ ایسی خاتون کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جس کا انتقال ہو جائے اور اس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہو ابھی وہ ڈیلیوری نہ ہوئی ہو، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے اور وہ بچہ اس کے پیٹ میں موجود ہو، زندہ ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ کو چیر کر بچے کو نکال لیا جائے گا۔ بچے کو اس کے ساتھ دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ بچے کو اس کا آپریشن کر کے یا اس کا پیٹ چاک کر کے اس کو نکالا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ میں ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک نفس کو زندہ کیا، ایک جان کو زندگی بخشی، گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی، لہٰذا اس ایک جان کو بچانا اس آیت کی روح سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ عورت تو انتقال کر چکی ہے لیکن اس کے ساتھ زندہ بچے کو قبر میں دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو باہر نکال لیا جائے گا۔ باب عیادت المریض، بیمار کی مزاج پرسی، بیمار کی کیفیت پوچھنے کا بیان۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو اس کی مزاج پرسی کی جائے، اس کی کیفیت لی جائے، اس کے بارے میں دریافت کیا جائے، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق ہے۔ حدیث نمبر 255 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرض لیلۃ واحدۃ کفرت عنہ ذنوب سنۃ فاذا عوفی المریض من مرضہ تحاتت خطایاہ کما تحات ورق الشجر الیابس فی اليوم العاصف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک رات بیمار رہے، بیماری کی مدت ایک رات ہو، علیل ہو، اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص ایک رات ایک شب بیمار رہے، مرض میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے 1 سال کے گناہ صغیرہ صغائر معاف فرما دیتے ہیں، اور جب مریض کو، بیمار کو اس کی بیماری سے شفا بخش دی جاتی ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ یوں ختم ہو جاتے ہیں جیسے تیز آندھی کے دن خشک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جیسے ایک درخت کے پتے سوکھ گئے ہیں اور زبردست تیز ہوا چل رہی ہو تو جیسی تیزی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ درخت کے پتے گر جاتے ہیں، اسی طرح بیمار جب بیماری سے شفا پاتا ہے اللہ کے حکم سے تو اس کے تمام گناہ یعنی صغائر اس کے اس طرح معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 256 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا کان له مثل اجرہ وکان فی خرفۃ الجنۃ حتی یرجع۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بیمار کی عیادت کرے گا، مزاج پرسی کرے گا، اسے اس بیمار کے اجر کی طرح اجر ملے گا، اور وہ شخص جنت کے باغات میں سے پھل چن رہا ہوگا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا۔ یعنی اگر کوئی کسی بیمار کی مزاج پرسی کرے، عیادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب تک وہ بیمار کے پاس رہتا ہے اس کی مزاج پرسی کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس وقت تک وہ ایسے ہے جیسے وہ جنت کے پھل توڑ رہا ہے۔ حدیث نمبر 257 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودوا مرضاکم واشهدوا جنائزکم وزوروا قبور موتاکم فإن ذلك یذکرکم الآخرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیماروں کی مزاج پرسی کرو، ان کا حال چال دریافت کرو، اپنے جنازوں کے ساتھ جاؤ،
یعنی کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، نماز جنازہ پڑھو، اور اگر وقت میں گنجائش ہو تو تدفین میں بھی شریک رہو۔ اپنے مردوں کی قبروں کی زیارت کرو، مرحومین اور اپنے اقربا جو رشتہ دار ہیں انتقال کر چکے ہیں ان کی قبروں پر جاؤ، ان کی قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، انسان کا ذہن آخرت کی تیاری کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ بہرحال زیارت قبر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور ہمیشہ جہاں قیام کرنا ہے، جہاں ہم کی زندگی ہمیشہ کی ہے، وہاں کی تیاری کے لیے انسان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو۔ حدیث نمبر 258، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال مرضت فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قل اللہم انی اسألک تعجیل عافیتک وصبرا علی بلیتک وخروجا الی رحمتک فقلتها فقمت کانما نشطت من عقال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں بیمار ہوا، ایک بار آپ بیمار ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لیے، میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو، یعنی کوئی بیمار ہو جائے، بیماری آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے لیے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری جلدی عافیت کا اور تیری آزمائش پر صبر کا اور تیری رحمت کی طرف نکلنے کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ عافیت، جلد سے جلد عافیت نصیب ہو، شفاء کلی نصیب ہو، اور جو مصیبت آئی ہے بیماری کی شکل میں اس پر صبر کی بھی توفیق طلب کرنا ہے، اور عافیت اللہ تعالیٰ کی غنیمت ہے، آزمائش کے ہم قابل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت طلب کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وہ خروجاً الی رحمتک، تیری رحمت کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، یہ بیماری ایک زحمت ہے، میں اس سے نکل کر تیری رحمت کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں میں نے انہیں پڑھ لیا تو میں یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے مجھے رسیوں سے کھول دیا گیا ہو، یعنی اس دعا کی برکت سے مجھے جلدی شفا نصیب ہو گئی اور میں عافیت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل شامل حال ہوا، جس کی وجہ سے میں بڑی تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہو گیا اور مجھے صحت اور تندرستی نصیب ہو گئی۔ حدیث نمبر 259، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار مریض یعوده فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، فقال صلی اللہ علیہ وسلم قل اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم واسأل اللہ الکبیر، فقالها 3 مرات فقام کأنما نشط من عقال۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری بیمار کی عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے کہ ایک انصاری صحابی بیمار ہو گئے، علیل تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار نے عرض کیا آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم واسأل اللہ الکبیر، تو جس کا ترجمہ یہ ہے میں عظیم اللہ تعالیٰ سے، عظیم پروردگار سے، بڑے بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو عظمت والا ہے، شان والا ہے، اس سے میں مانگتا ہوں کہ وہ مجھے شفا دے۔ تو انہوں نے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے تو وہ یوں اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بیماری سے ایسے چنگا ہو گئے، تندرست ہو گئے جیسے انہیں رسیوں سے کھول دیا گیا ہو، یعنی کسی ایک بڑی مصیبت میں وہ گرفتار تھے اور جیسے ہی اس مصیبت سے آزاد ہوتے ہیں تیزی کے ساتھ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے وہ تیزی کے ساتھ شفا یاب ہو گئے اور انہیں صحت اور تندرستی نصیب ہو گئی۔ حدیث نمبر 260، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاجر علی قدر مصیبتی فمن اصیب بمصیبت فلیذکر مصیبتا بی فانکم لن تصابوا بمثلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجر و ثواب مصیبت کے حساب سے ہوتا ہے، مصیبت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ جس شخص کو کوئی مصیبت لاحق ہو، کسی پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اپنی مصیبت کو میری مصیبت کے ساتھ یاد کرے، اگر کوئی مصیبت زدہ ہو اس پر مصیبت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری مصیبت کو یاد کرے، کیونکہ تمہیں میری مانند مصیبت نہیں لاحق ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں نازل ہوئی دعوت دین کے سلسلے میں، تبلیغ و ارشاد کے سلسلے میں، کفار مکہ نے، مشرکین قریش نے جو جس طرح آپ کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی،
حالت نماز میں جب آپ ہوتے تو آپ کی پشت مبارک پر وہ جانوروں کی غلاظت لید وغیرہ لا کر رکھ دیتے تھے اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے. اور طائف کا واقعہ تو مشہور ہے کہ انہوں نے آپ کو پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان پر اگر کوئی مصیبت آئے تو وہ مصیبت کو مصیبت نہ سمجھے بلکہ اس مصیبت پر صبر کرے اور میری مصیبت کو یاد کرے، کیونکہ میری مصیبت سے بڑھ کر اس کی مصیبت نہیں ہو سکتی. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء اشد بلاء، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے سخت ترین آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقام و مرتبہ ساری مخلوق سے برتر اور اعلیٰ ہوتا ہے. جس کا مقام و مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اور جو دینی اعتبار سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، دینداری کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے. انبیاء کے بعد پھر جن کا مقام ہے ان کی آزمائش ہوتی ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے سلسلے میں سخت ترین آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا، آپ کو تکلیفیں دی گئی. کفار مکہ، مشرکین قریش، عرب کے سرداروں نے آپ کو نہایت تکلیف پہنچائی، لیکن آپ صبر کا پیکر بنے رہے، صبر اور استقامت کا آپ نے مظاہرہ فرمایا. حدیث نمبر 261. حدثنی امیر المؤمنین ابو الحسین زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ من اکیس الناس قالوا اللہ ورسولہ اعلم فقال صلی اللہ علیہ وسلم اکثرهم ذکرا للموت واشدهم له استعدادا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا سب سے سمجھدار، سب سے عقل مند، عاقل شخص وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کے لیے سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ تیاری کرتا ہو. موت کو یاد کرنے سے مراد صرف موت کا ذکر کرنا نہیں ہے بلکہ احکام شریعت پر عمل کرنا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور زکوٰۃ اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اگر صاحب استطاعت ہے تو حج کرنا. یعنی شریعت کے تمام احکام پر عمل کرتے ہوئے بالکل ایسا ریڈی اور تیار رہنا کہ اگر موت آ جائے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. بہرحال موت کی تیاری کرنا مراد ہے. اور موت کی تیاری کس طرح ہونی چاہیے؟ اس کا زیادہ اہتمام کرنے والا شخص جو موت کو یاد رکھے، موت کی تیاری کرے اور دائمی سفر یعنی آخرت کے سفر کی جو تیاری کرے، وہی سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند شخص ہے. باب مسائل من الصلاۃ، نماز کے مختلف مسائل کا بیان. حدیث نمبر 262. قال سألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن المرأة تصلی فی وسط الصف فقال تفسد صلاة من عن یمینها وعن شمالها ومن خلفها. ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے زید بن علی رضی اللہ عنہما سے اس خاتون کے بارے میں دریافت کیا جو صف کے درمیان نماز پڑھتی ہے. اگر کوئی بالغ عورت ہو اور وہ صف کے درمیان مردوں کے درمیان آ جائے نماز میں تو آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے دائیں جانب والے کی، بائیں جانب والے کی اور اس کے پیچھے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ان کی نماز ٹوٹ جائے گی، ان کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا. وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الرجل يدرك مع الامام ركعة وعلى الامام سجود السهو قال رضی اللہ عنہ يسجد مع الامام ثم ينهض ويقضي. وسألته رضی اللہ عنہ عن المسافر يصلي بالمقيمين والمسافرين ركعة فيحدث على الامام حدث من رعاف فيقدم رجلا من المقيمين فيصلي بهم باقي صلاة المسافر ثم يقدم رجلا من المسافرين فيسلم بهم ثم يقوم المقيمون فيقضون ما بقي عليهم من صلاتهم ولا يؤمهم أحد منهم. وسألت زيد بن علي رضي الله عنه عن اللحن في الصلاة فقال يقطع الصلاة. وسألت زيد بن علي رضی اللہ عنہما عن الرجل يتوضأ وعليه الخاتم فقال يحرك الخاتم في يده. وسألت زيد بن علي رضی اللہ عنہ هل على الرجل أن يخلل لحيته في الوضوء للصلاة فقال لا ينبغي له أن يقصر في ذلك. وسألت زيد بن علي رضی اللہ عنہما عن الدعاء في الصلاة فقال ادع في التشهد بما أحببت إذا كان ذلك مما يكون مثله في القرآن. وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہما عن السعی إلى الجمعة فقال ليس يجب عليك السعي إلى أئمة الفسقة إنما يجب عليك أن تسعى إلى أئمة الهدى. وسألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عن الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة فقال
من السنة أن تستمع وتنصت فإذا صليت لم تستمع ولم تنصت. وسألت زيد بن علي رضي الله عنه عن الصلاة خلف من لا يجهر فقال رضي الله عنه جائز. فقلت فالصلاة خلف من قد مسح فقال لا تجزئك. قلت فإن صليت خلفه وقد تطهر وغسل رجليه فقال تجزئك. قلت فإن كان ممن يرى المسح ولا أدري أمسح أم غسل رجليه فقال لا أحب الصلاة خلفه. سألت زيد بن علي رضي الله عنه عن الصلاة في البيع والكنائس فقال صلي فيهما وما يضرك. سألت زيد بن علي رضي الله عنه عن الأمي الذي لا يحسن القراءة كيف يصلي فقال يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى ويجزئه ذلك. قلت فالأخرس قال رضي الله عنه يصلي راكعا وساجدا ويجزئه ما في قلبه. سألت زيد بن علي رضي الله عنه عن التطوع جالسا فقال رضي الله عنه حسن. قلت فكيف أجلس في صلاتي قال كما تجلس إذا صليت قائما. سألت زيد بن علي رضي الله عنه عن المرأة كيف تجلس في الصلاة فقال تجتمع وتضم رجليها. سألت زيد بن علي رضي الله عنه عن النوم في الصلاة فقال رضي الله عنه لا ينقض الوضوء. سألت زيد بن علي رضي الله عنه عن الرجل ينسى القنوت في الفجر حتى يركع ثم يرفع رأسه فقال لا يقنط بعد ذلك. قلت فهل عليه سجدة السهو فقال لا. قلت فإن نسي قنوت الوتر حتى يركع قال يقنط بعد الركوع. قلت فإن ذكره وقد سجد قال لا يقنط عليه سجدة السهو. وقال رضي الله عنه إنما القنوت في الفجر دعاء وليس عليه في ذلك سهو. وسألته رضي الله عنه عن الأذان في السفر فقال مثله في الحضر وإن أذنت للفجر وأقمت لباقي الصلاة أجزأك. وسألته رضي الله عنه عن الرجل ينسى صلاة ثم يذكرها في وقت آخر بأيهما يبدأ فقال رضي الله عنه الأولى فالأولى. قلت فإن بدأ بهذه فقال لا تجزئه إلا أن يخاف وقتها يخاف فوت وقتها. قال أبو خالد رحمه الله سمعت زيدا رضي الله عنه يقرأ عليهم ولا الضالين بالرفع وكان يقرأ مالك يوم الدين وكان إذا صلينا خلفه سمعنا وقع دموعه على الحصير. وسمعته رضي الله عنه يقول يقرأ اقتربت فرتلها وقرأها قراءة لا يسمعها فرح ولا محزون إلا أفرحت قلبه. فمرض من أصحابه رجل من طج من وجدان تلك القراءة فدفناه بعد أيام فصلى عليه ثم قال رضي الله عنه هذا قتيل القرآن وشهيد الرحمن لقد أمسيت مغتبطا وما أزكي على الله عز وجل أحدا. یہ ایک بیان ہے جس میں ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے چند مختلف مسائل دریافت کیے اور انہوں نے ان کے جوابات دیے. ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسی خاتون ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جو صف کے درمیان کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہے، مردوں کی صف کے درمیان آ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے دائیں طرف موجود اور اس کے بائیں طرف موجود اور اس کے پیچھے موجود تمام لوگوں کی جو اس عورت کے قریب ہیں ان کی نماز فاسد ہو جائے گی، ان کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا. یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر عورت بالغ ہو اور مردوں کی صف کے درمیان آ جائے تو اس کی مردوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. پھر دوسرا مسئلہ انہوں نے پوچھا، حضرت ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو امام کے ساتھ ایک رکعت پا لیتا ہے اور امام پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا، پھر اٹھ جائے گا اور باقی نماز ادا کرے گا. تابع امام کے ہونے کی وجہ سے چاہے مصلی پر سجدہ سہو واجب ہو، مصلی سے کوئی غلطی ہو یا نہ ہو، اگر آخری رکعت میں بھی وہ مل جائے امام کے ساتھ اور امام پر سجدہ سہو لازم ہو تو مقتدی بھی امام کی متابعت میں، امام کی اقتداء میں سجدہ سہو کرے گا، البتہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر اپنی مابقی رکعتوں کو وہ ادا کرے گا. ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے ان سے ایسے مسافر کے بارے میں پوچھا جو مقیم اور مسافر لوگوں کو ایک رکعت پڑھا دیتا ہے. ایک امام ہے جس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ ان میں چند مقیم ہیں اور چند مسافر ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، اور امام ایک رکعت پڑھا دیتا ہے اور امام کو کوئی حدث لاحق ہو جاتا ہے. ایک رکعت پڑھانے کے بعد اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے، ناک سے نکسیر بہہ جائے، خون نکل جائے یا ریح خارج ہو جائے یا کوئی اور
نواقض وضو میں سے کوئی چیز پیش آ جائے تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اگر امام مقیم لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو آگے کر دیتا ہے، جیسا کہ مسئلہ ہے کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کسی کو اپنا جانشین بنائے، کسی کو اپنی جگہ پر کھڑا کر کے وضو کرنے کے لیے چلا جائے۔ اب اگر امام مقیم کو آگے بڑھا دے اور وہ ان لوگوں کو مسافر کی بقیہ نماز پڑھا دیتا ہے، پھر وہ شخص مسافر لوگوں میں سے ایک کو آگے کرے گا اور وہ ان سب کو سلام پھروا دے گا، پھر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی بقیہ نماز ادا کریں گے۔ ان مقیم لوگوں میں سے کوئی ایک ان افراد کی امامت نہیں کر سکتا۔ یعنی یہاں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے ایسے مسافر کے بارے میں دریافت کیا جو مقیم اور مسافر دونوں کو ایک رکعت پڑھا دیتا ہے، یعنی امام مسافر ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقیم اور مسافر دو طرح کے لوگ ہیں، اور امام کا وضو اگر ایک رکعت کے بعد ٹوٹ جائے جو امام مسافر ہے اور وہ اپنی نیابت کے لیے اپنی جگہ کسی مقیم کو آگے بڑھا دے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مقیم شخص کو آگے اگر کر دے اور وہ ان لوگوں کو مسافر کی بقیہ نماز پڑھا دے، یعنی مسافر کے لیے 2 رکعت ہے، امام چونکہ مسافر ہے تو اس کے پیچھے جو مصلی مسافر ہیں وہ امام کی اتباع میں 2 رکعت ہی پڑھیں گے، لیکن جو مقیم ہیں وہ امام کے سلام پھرنے کے بعد اٹھ کر 2 رکعت اور ادا کریں گے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ جو مقیم آگے بڑھا ہے امام کی جگہ، امام کا وضو ٹوٹنے کی صورت میں، وہ مسافروں کی بقیہ نماز پڑھا دے گا، یعنی 1 رکعت پڑھا دے گا، اس طرح مسافروں کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر وہ شخص مسافر لوگوں میں سے ایک کو آگے کرے گا، یعنی یہ 2 رکعت پڑھانے کے بعد ایک مسافر کو آگے بڑھائے گا تو وہ مسافر سلام پھیرے گا، اس طرح جو مصلیوں میں مقتدیوں میں جو مسافر ہیں ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی بقیہ نماز ادا کریں گے۔ کون؟ جو مصلی مقیم ہیں وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور اپنی بقیہ نماز یعنی اور 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ ان مقیم لوگوں میں سے کوئی ایک ان افراد کی امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ مسافر امام تھا تو اس حساب سے نماز مکمل کروائی جائے گی۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے نماز کے دوران لحن کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ لحن یعنی نماز میں کوئی فاش غلطی کر دے، جیسے انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھ لے، یا مجرمین کا جہاں ذکر ہے وہاں متقین پڑھ لے، یا جہاں متقین کا ذکر ہے وہاں مجرمین پڑھ لے، ایسی کوئی فاش غلطی کر بیٹھے نماز میں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لحن کا مطلب یہ قرات کا لحن نہیں ہے بلکہ غلطی، ایسی فاش غلطی جس سے معنی اور مفہوم بدل جائے اور گڑبڑ ہو جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، فاسد یعنی ٹوٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جس سے نماز کے دوران سلام کیا جاتا ہے تو وہ بھول کر سلام کا جواب دے دیتا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ مسئلہ ہے نماز کی حالت میں چاہے نماز کا سلام کا جواب بھول کر دے یا آمدن دے، ہر 2 صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کی جو حیت ہے، جو حالت ہے، وہ یہ یاد دلانے والی ہے کہ انسان حالت نماز میں ہے، جس طرح وہ رکعت باندھ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو نماز کی حالت میں اگر کوئی سلام کا جواب بھول کر بھی سلام کا جواب دے دے سلام کرنے والے کو تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو وضو کرتا ہے اور اس کی انگلی میں انگوٹھی موجود ہو، یعنی اگر ہاتھ میں وہ انگوٹھی پہنا ہوا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو حرکت دے گا، اچھی طرح ہلائے گا تاکہ انگوٹھی کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے۔ میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرنا لازم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے فرمایا آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خلال کو ترک کر دے، خلال مسنون ہے، سنت ہے داڑھی کا خلال کرنا، اور ٹھوڑی کے نیچے تک پانی اچھی طرح پہنچانا چاہیے۔ امام زید رضی اللہ عنہ سے نماز کے دوران دعا مانگنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم تشہد میں جو چاہو دعا کر لو، جبکہ وہ دعا اس کی مانند ہو جو دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ فرائض میں البتہ دعاؤں کا ذکر نہیں ہے، البتہ نوافل میں حالت سجدہ میں دعاؤں کا ذکر آیا ہے۔ احادیث شریفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سجدے میں دعا کیا کرتے تھے۔ بہرحال وہ دعائیں بھی قرآن مجید میں یا احادیث شریفہ میں جو دعائیں آئی ہیں وہی دعائیں کرنا چاہیے۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے جمعہ کے دن
جلدی جانے کے بارے میں دریافت کیا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا گناہگار حکمرانوں کی طرف جلدی جانا تم پر واجب نہیں ہے۔ فاسق اور فاجر ظالم بادشاہ اگر نماز پڑھانے والے ہوں تو ایسے لوگوں کے پاس جلدی جانا تم پر واجب نہیں ہے، البتہ تم پر واجب یہ ہے کہ تم ہدایت یافتہ پیشواؤں مقتداؤں کی طرف جلدی جاؤ۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے نماز کے بارے میں دریافت کیا جبکہ جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو، اگر خطبہ شروع ہو جائے تو کیا اس وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت یہ ہے کہ تم خطبہ غور سے سنو اور خاموش رہو، یعنی یہ واجب ہے، جب خطیب ممبر پر چڑھ جائے تو اس وقت کوئی نماز، کوئی تلاوت، کوئی ذکر و اذکار نہیں ہوگا، صرف خطبہ غور سے سننا ہوگا۔ جب تم نماز ادا کر رہے ہوگے تو نہ تم غور سے سن سکو گے اور نہ ہی خاموش رہ سکو گے۔ آپ فرماتے ہیں خطیب جب خطبہ دے رہا ہو اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو ظاہر بات ہے کہ تم خطبے کو نہ غور سے سن سکو گے نہ توجہ دے سکو گے، اسی لیے خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے سنت ادا کر لیں، اور اگر خطبہ شروع ہو گیا ہو مسجد میں پہنچے تو خاموش جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے اور خطبہ غور سے سنیں۔ اگر خطیب کی آواز نہ آ رہی ہو تب بھی بات کرنے کی، کچھ اور دوسرا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس طرف توجہ دینے اور دھیان دینے کا حکم دیا گیا۔ ابو خالد واسطی کہتے ہیں میں نے امام زید سے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا جو بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھتا، تو انہوں نے فرمایا جائز ہے، یعنی اگر سری نماز ہے تو ظاہر بات ہے قرات سری قرات جہری یہ واجب ہے، اگر کوئی شخص جہری نماز میں آہستہ پڑھ لے قرآن اور تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور کوئی سری نماز میں بلند آواز سے قرات کرتا ہے تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے دریافت کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے جس نے مسح کیا ہو، یعنی اگر کوئی خفین پہنا ہوا ہے، پیتابے جو عرب جس میں سردی سے بچنے کے لیے جو پیتابے پہنا کرتے تھے جس کو خفین کہتے ہیں، موٹے چمڑے کے، جس کو پہن کر مسلسل چل سکتے ہیں، یہ پیتابے جو آج کل ساکس جو پہنتے ہیں وہ مراد نہیں ہے، وہ چمڑے کے ہوتے تھے اور سردی سے بچنے کے لیے عرب پہنا کرتے تھے۔ خفین پر مسح کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، اور یہ اہل سنت الجماعت کی ایک نشانی ہے، خفین پر مسح کے جواز کا عقیدہ رکھنا، یہ اہل سنت الجماعت کی ایک نشانی ہے۔ آپ نے پوچھا اگر کوئی شخص خفین پر مسح کیا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ میں نے دریافت کیا اگر میں اس کے پیچھے نماز ادا کر چکا ہوں اور شخص نے وضو کرنے کے بعد پاؤں بھی دھو لیے ہوں تو انہوں نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہوگا، یعنی یہ اس وقت جائز نہیں ہوگا جبکہ کوئی شخص دونوں پیر دھوئے بغیر خفین پہن لے اور ان پر مسح کر لے، کیونکہ خفین پر مسح کا حکم یہ ہے کہ مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات تک خفین پر مسح کرنے کی اجازت ہے، اور مسافر، مقیم یعنی جو اپنے وطن میں ہو، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات تک خفین پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ خفین پر مسح کا طریقہ یہ ہے کہ پورا وضو کر لیں مکمل، اور دونوں پیر دھو کر اگر کوئی خفین پہنا ہے اس کے بعد جب بھی اس کا وضو ٹوٹے گا اس وقت سے اس کو خفین اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، خفین پر مسح کر لے تو یہی کافی ہے۔ میں نے دریافت کیا اگر یہ ان لوگوں میں سے ہوں پوچھا اگر یہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے نزدیک مسح کرنا درست ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس نے مسح کیا ہے یا پیر دھوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میں ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتا۔ میں نے امام زید سے عیسائیوں کی عبادت گاہ میں، چرچ میں نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا، چرچ ہے یا یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، غیر مسلموں کی اگر کوئی عبادت گاہ ہے تو وہاں کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تم وہاں نماز پڑھ لو، تمہیں کوئی نقصان نہیں، یعنی اگر وہ جگہ صاف ستھری ہے، پاکیزہ ہے تو وہاں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ میں نے امام زید سے ایسے ان پڑھ شخص کے بارے میں دریافت کیا جو قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرات نہیں کر سکتا، تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا تو وہ سبحان اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، یا جو اذکار اس کو یاد ہو وہ پڑھ لے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ میں نے پوچھا گونگے کا کیا حکم ہے جو بول نہیں سکتا، جس کے اندر بولنے کی صلاحیت قوت نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز ادا کرے گا، رکوع اور سجدہ کرے گا، اور دل میں قرات کر لینا اس کے لیے کافی ہوگا، دل ہی دل میں جیسے پڑھنا ممکن ہو ویسے ہی وہ پڑھ لے۔ میں نے امام زید سے بیٹھ کر نوافل ادا کرنے کے بارے میں پوچھا کہ نوافل بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا درست ہے، نوافل بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ میں نے پوچھا میں نماز کے دوران کیسے بیٹھوں؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح جیسے تم اس وقت بیٹھتے ہو جب تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہو، یعنی ایک پیر ٹکا کر اور ایک پیر بچھا کر بیٹھنا چاہیے۔ میں نے امام زید سے پوچھا اس خاتون کے بارے میں پوچھا کہ وہ نماز کے دوران کیسے بیٹھے گی، یعنی مرد اور عورت کے بیٹھنے کے لیے الگ حکم ہے نماز میں؟ تو آپ نے فرمایا وہ اکٹھی ہو کر پاؤں سمیٹ کر بیٹھے گی، مرد ایک پیر سیدھا ایسا کھڑا رکھے گا اور بایاں پیر بچھا دے گا، لیکن عورت دونوں پیر بچھا دے گی اور اپنے جسم کو
قریب کر کے سمیٹ کر بیٹھے گی۔ امام زید رضی اللہ عنہ سے نماز کے دوران سو جانے والے کے بارے میں پوچھا کہ اگر کسی کو آنکھ لگ جائے، حالت نماز میں نیند لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وضو کو نہیں توڑتا۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی یعنی قیام میں اگر سو جائے یا رکوع میں سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی ایسی حیت میں ہو جس میں ریح خارج ہونے کا امکان نہ ہو تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام زید سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے۔ احناف کے پاس عشاء کی وتر میں قنوت پڑھنا ہے اور امام شافعی کے پاس فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا ہے دوسری رکعت کے رکوع کے بعد۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں قنوت پڑھنا بھول جائے یہاں تک کہ وہ رکوع میں چلا جائے اور وہ پھر سر اٹھا لے رکوع سے اور سجدے میں چلا جائے اور اس کو یاد نہ رہے، تو آپ نے فرمایا اب رکوع کا قنوت کا محل، قنوت کی جگہ چھوٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، اب وہ قنوت نہیں پڑھے گا، قنوت پڑھنے کے لیے سجدے سے واپس نہیں آئے گا۔ میں نے پوچھا کیا اس پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ امام شافعی کے پاس قنوت پڑھنا سنت ہے اور احناف کے پاس دعائے قنوت واجبات میں سے ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا اگر کوئی بھول جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ نماز کی تیسری رکعت میں، آخری رکعت میں وہ تشہد پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرے گا اور 2 سجدے کرے گا، پھر اس کے بعد تشہد، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر وہ نماز کو مکمل کرے گا۔ میں نے پوچھا اگر وہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہے یہاں تک کہ رکوع میں چلا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھ لے گا۔ لیکن احناف کے پاس رکوع سے پہلے دعائے قنوت کا محل ہے، اگر وہ چھوٹ جائے، کوئی بھول کر اگر رکوع میں چلا جائے تو اب دعائے قنوت کا محل اس سے چھوٹ گیا، اس پر سجدہ سہو لازم ہے، وہ سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا اگر اسے سجدہ کرنے کے بعد یہ یاد آتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، یعنی تیسری رکعت کے 2 سجدے کر لے، اس کے بعد یاد آ جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اب دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، البتہ سجدہ سہو کرنا اس پر لازم ہے۔ امام زید نے فرمایا فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا صرف دعا ہے، اس کی حیثیت صرف دعا کی ہے، لہٰذا فجر میں اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ میں نے آپ سے سفر کے دوران اذان دینے کے بارے میں پوچھا کہ حالت سفر میں بھی کیا اذان دے کر ہی نماز پڑھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی مثال حضر کی اذان کی طرح ہے، کوئی اپنے وطن میں ہو تو جس طرح اذان دیتے ہیں سفر میں بھی اذان دے، البتہ اگر تم فجر کی نماز کے لیے اذان دے دو اور بقیہ نمازوں کے لیے صرف اقامت کہو تو یہ بھی درست ہے۔ میں نے ان سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جو نماز پڑھنا بھول جاتا ہے اور پھر اسے دوسری نماز کے وقت یاد آتا ہے، تو اب وہ پہلے کون سی نماز ادا کرے؟ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنا بھول جائے اور عصر کے وقت یاد آئے تو پہلے ظہر پڑھے یا عصر؟ تو آپ فرماتے ہیں ترتیب کے ساتھ وہ پہلی نماز ادا کرے گا، پہلے ظہر ہے تو وہ ظہر ادا کرے گا۔ اگر صاحب ترتیب ہو یعنی بلوغ کے وقت سے جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے اب تک اس کی 5 سے زائد نمازیں نہ چھوٹی ہوئی ہو تو وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے شریعت میں۔ وہ بعد والی نماز جب تک کہ پہلی نماز ادا نہ کرے، قضا نہ کرے، اس وقت تک وہ بعد والی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں صاحب ترتیب ہے تو پہلے ظہر پڑھے، اس کے بعد پھر عصر پڑھے، البتہ اگر عصر کا وقت تنگ ہو، کم ہو، صرف ایک نماز کی گنجائش ہو تو پہلے عصر پڑھ لے، پھر بعد میں ظہر کی قضا کرے۔ میں نے عرض کیا اگر وہ اس وقت کی نماز پڑھ لے، یعنی اگر ظہر چھوڑ کر وہ عصر پڑھ لے تو آپ نے فرمایا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، البتہ اس وقت والی نماز کے وقت کے ختم ہونے کا اگر ڈر ہو تو ایسی صورت میں وہ پھر پہلے وقتی نماز کو ترجیح دے، عصر کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد ظہر کی نماز قضا کرے۔ ابو خالد بیان کرتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ کا سنا، انہوں نے علیہم وللضالین پڑھا، یعنی رفع کے ساتھ پڑھا، علیہم وللضالین، یعنی یہ مختلف قراتیں ہیں قرآن مجید کی جو مشہور راویوں سے اور معتبر اور متواتر سندوں کے ساتھ مروی ہے، لیکن نمازوں میں اس طرح کی قراتیں کرنے سے احتیاط کی جائے، کیونکہ عوام الناس جو لوگ جانکاری نہیں رکھتے، واقف نہیں ہوتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے غلط پڑھا اور مغالطہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے فتنہ برپا ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے عام نمازوں میں اس طرح کی قرات کی اجازت نہیں ہے۔ اور آپ مالک یوم الدین پڑھا کرتے تھے، یا مالک یوم الدین بھی ہے قرات میں، ملک یوم الدین بھی ہے۔ بہرحال ان مختلف قراتوں سے صرف اہل علم کے درمیان ہی یہ قرات کی جائے اور عام مساجد میں، عام پبلک کے درمیان اس طرح کی قرات سے احتیاط کی جائے۔ جب ہم ان کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے تو ہم ان کے آنسو چٹائی پر گرنے کی آواز سنا کرتے تھے۔ ابو خالد بیان کرتے ہیں امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ حالت نماز میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور وہ آنسو ٹپک کر حصیر پر گرا کرتے تھے۔ آنسوؤں کے ٹپکنے کی آواز ہم سنا کرتے تھے۔ میں نے انہیں ایک مرتبہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر سورہ قمر کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، انہوں نے اسے ترتیل کے ساتھ پڑھا، جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، کفار مکہ کا ذکر ہے۔
ایک مرتبہ آپ نے سورہ قمر کی بھی نماز میں تلاوت فرمائی، ایک مرتبہ انہوں نے اس طرح قرات کی کہ جس بھی خوش یا غمگین شخص نے اسے سنا اس کا دل لرز گیا۔ آپ کی قرات کی یہ کیفیت تھی۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص جو طے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ اس قرات کی وجہ سے بیمار ہو کر انتقال کر گئے تو ہم نے انہیں چند دنوں کے بعد دفن کر دیا۔ یعنی آپ کی قرات کی ایسی کیفیت تھی کہ آپ گریہ وزاری کے ساتھ اور بڑے ہی اچھے انداز میں قرآن پڑھتے تھے، اور ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی کہ آپ کے ایک ساتھی کا آپ کی قرات سن کر انتقال ہو گیا، جنہیں آپ کے ساتھیوں نے مصلیوں نے دفن کیا۔ امام زید رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا یہ قرآن کا مقتول ہے، یعنی قرآن سن کر اس کا انتقال ہو گیا، یہ قرآن کا شہید ہے، ایمان کا شہید ہے۔ شام کے وقت میں اس پر رشک کر رہا تھا، یعنی ان کی موت پر مجھے رشک آ رہا تھا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو پاکیزہ قرار نہیں دیتا۔ یعنی جہاں تک تقوی و پرہیزگاری اور دل کے معاملے کی بات ہے، باطن کی بات ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ان پر ایسے اثر ہوا کہ ان کا انتقال ہی ہو گیا۔ آپ نے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت سن کر ان کا انتقال ہوا ہے، مجھے ان پر رشک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی موت نصیب کرے۔ بہرحال یہ ایک بیان جو مختلف مسائل آپ سے پوچھے گئے تو اس کا بیان تھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست کتاب الزکوٰۃ سے شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے ریکارڈنگ کے ڈائریکٹر مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی صاحب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، اور ان کی جو جسمانی تکالیف وغیرہ ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس حدیث شریف کے درس کی برکت سے دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔